السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، یہ ہم لوگ خوشی و خضور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے نا، تو ایک مفتی صاحب کی نا یہ ویڈیو ملی ہے، تو ان کے ہم سنتے ہیں ایکسپلینیشن۔ اور یہ ویڈیو پتہ ہے مجھے پہلے اس لیے نہیں مل رہی تھی کیونکہ اس کا جو ٹائٹل ہے نا، وہ جب آپ لوگ کو گئی تھی نا مجھے ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی ہے، وہ پورا اردو میں ہے۔ تو اس لیے جب میں نے اردو میں لکھا نا خوشی و خضور یوٹیوب کے سرچ بار پہ، تب پھر نکلی یہ ویڈیو، جو ہے چلیں اس کو پلے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ آج ختم تو نہیں ہوگی یہ ویڈیو، پھر دیکھیں گے آگے کا پارٹ بھی، اگر اس سے ریلیونٹ ہو تو کل کنٹینیو کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو پھر کل کوئی اور ویڈیو انشاءاللہ۔ وہ تو ہے ہی مطلوب، لیکن ایک خشوع عمومی زندگی کا، وہ تو ہے ہی مطلوب، لیکن ایک خشوع عمومی زندگی کا خشوع ہے، وہ بھی مطلوب ہے۔ تو ان دونوں کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خشوع جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے لفظی معنی ہے عاجزی سے جھکنا۔ لفظی معنی اگر کیا جائے لغت میں تو خشوع کے معنی ہے عاجزی سے جھکنا۔ تو دو چیزیں ہو گئیں اس میں، ایک عاجزی کا اظہار اور دوسرے جھکنا۔ اسی لیے اصلاً یہ لفظ جو ہے یہ اعضاء کے جھکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے، کہ اعضاء جو ہیں وہ جھک جائیں، اعضاء سے کو اس طرح جھکایا جائے کہ اس سے عاجزی کا اظہار ہوتا۔ لیکن جب بزرگوں نے عمل شروع کیا تو انہوں نے دو لفظ استعمال کیے، ایک خضوع اور ایک خشوع۔ خضوع کے معنی یہ کہ آدمی اپنے جسم کو جھکائے۔ جسم کو جھکانے کے معنی یہ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کا انداز متکبرانہ نہ ہو بلکہ عاجزانہ ہو، اس طرح کھڑا ہو جس طرح نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا۔ یہ خضوع ہے کہ آدمی اپنے جسم کو اس طرح کھڑا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یا رکوع میں یا سجدے میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا۔ ہاتھ اٹھائے تو اس طرح اٹھائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب قیام کرے تو اس طرح کرے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ کے لیے قانت بن کر کھڑے ہو۔ قانت کون؟ کہ جو بے حس و حرکت آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو، یعنی بلا وجہ کوئی حرکت نہ کرے، خاموش کھڑا رہے، یعنی خاموش سے مراد ساکن کھڑا رہے، حرکت نہ ہو۔ یہ خضوع کا حصہ ہے، یہ قنوت کا حصہ ہے۔ اگر حرکت ہو رہی ہے تو یہ قنوت نہیں ہے، یہ خضوع کے بھی خلاف، یہ خشوع کے بھی خلاف۔ سیدھا کھڑا ہو۔ بہت زیادہ گردن کو جھکا کے سینے سے ملا لینا یہ بھی خلاف سنت ہے، بلکہ ایک معمول کے مطابق جس طرح گردن رہنی چاہیے اس طرح رہے، نگاہ
سجدے کی جگہ پر ہو. اسی طرح بلا وجہ حرکتیں کرنا، کبھی ہاتھ چلا لیا، کبھی سر کھجا لیا، کبھی ہاتھ پاؤں پر ہاتھ مار لیا، یہ خضوع کے بھی خلاف، خشوع کے بھی خلاف. ایسے کھڑے ہو گئے جیسے جو ہے بے پرواہی کے انداز میں، تو یہ خضوع کے بھی خلاف، خشوع کے بھی خلاف. کوئی بہت ضرورت پیش آ جائے کھجانے کی، خارش بہت زور سے ہو گئی تو بے شک اجازت ہے، ایک ہاتھ سے کھجا لے آدمی. لیکن بار بار کبھی ہاتھ سر پہ جا رہا ہے، کبھی پاؤں پہ جا رہا ہے، کبھی جسم کے کسی حصے پہ کھجا رہا ہے، کبھی ویسے ہی ہاتھ مسل رہا ہے، یا تو یہ سب خضوع خشوع کے خلاف ہے. جب کھڑا ہو تو یہ سوچ کے کھڑا ہو کہ اب مجھے ساکن رہنا ہے، حرکت نہیں کرنی سوائے نماز کی حرکت کے. اسی طرح جلدی جلدی الفاظ زبان سے نکال کے اور آدمی جو ہے وہ جلدی سے جلدی فارغ ہو گیا، نہ سجدے میں ڈھنگ سے پیشانی ٹیکی، نہ رکوع میں کما حقو جھکنا ہوا، بس ایک ٹھونگر ماری اور اٹھ گیا. تو یہ سب خشوع کے خلاف ہے. نماز وہ ناقص ہے جو اس طرح کی ہو. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعبیر کیا چونچے مارنے سے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور وہ بیٹھا ہے اور نماز عصر کی نہیں پڑھ رہا، یہاں تک کہ جب سورج جو ہے بالکل پیلا ہونے لگا اس وقت جلدی سے اٹھ کر 4 چونچے ماری اس نے. فنقر 4 4 چونچے ماری. تو وہ منافق کی نماز. تو اس طرح بہت سی مرتبہ خاص طور سے نوجوانوں میں میں نے دیکھا، نوجوان جو ہوتا ہے نا اس کا خون اچھلتا ہے، وہ ایک جگہ خاموش بیٹھنا اس کے لیے ایک مشکل ہوتا ہے. یہی مجاہدہ ہے. تو نوجوان کو تو اور زیادہ طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور وہ جلدی گدا گد کر کے نماز ختم کر دیتا ہے. تو یہ خضوع اور خشوع کی کیفیت جو ہے اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. عادت ڈالنے سے پڑتی ہے، محنت کرنے سے ہوتا ہے. بس یہ دیکھو کہ سنت کا کیا طریقہ ہے، بس وہ اپناؤ، بس خضوع خشوع حاصل ہو گیا. جس طرح کھڑا ہونے کا حکم ہے اس طرح کھڑے ہو جاؤ، جس طرح ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے ہاتھ اٹھا لو، جس طرح رکوع میں جانے کا حکم ہے رکوع میں چلے جاؤ. بہت لمبی کرنے کی بھی ضرورت، 3 مرتبہ بھی کر دینا کافی ہے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کافی ہے. لیکن بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا سا بڑھا لو، 3 سے 5 کر لو، 5 سے 7 کر لو، لیکن کر تو لو. یہ نہیں کہ بس ایک منہ سے جلدی کوئی لفظ نکالا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہ تو خضوع ہے بھائی. اور اس میں اگر اس کی تفصیل کچھ معلوم کرنی ہو تو میرا ایک چھوٹا سا رسالہ بھی ہے، نمازیں سنت کے مطابق پڑھیے. اور مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب کا بھی ایک رسالہ ہے، اپنی نمازیں درست کیجیے، وہ پڑھ لو. مختصر سا ہے، اس میں جو غلطیاں عام طور پہ نماز کے اندر ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں. معمولی توجہ کی بات ہے، اس کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ خضوع حاصل ہو گیا. لیکن آگے چل کر جو اصل مقصود ہے وہ خشوع قلب ہے.
دل کا جھکنا. اب ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہمیں 5 مرتبہ نماز پڑھ رہے ہوتی ہے دن میں، تو اس کے الفاظ بھی رٹ گئے. جائیں گے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کریں گے، سبحانک اللہم بھی خود بخود ہو جائے گا، سورہ فاتحہ بھی خود بخود ہو جائے گی، پھر جو سورت رٹی ہوئی ہیں وہ زبان پہ خود ہی آ جائیں گی، لانے کی بھی ضرورت نہیں. ایک مشین ہوتی ہے آٹومیٹک، وہ آٹومیٹک مشین شروع ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھا تھا کیا نہیں پڑھا تھا. اگر کوئی نماز پڑھنے کے بعد پوچھے بھائی کون سی سورت پہلی رکعت میں پڑھی تھی، کون سی دوسری میں پڑھی تھی، تو وہ بھی یاد آنا مشکل ہوتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا ہی. تو یہ اس لیے کہ خشوع کا اہتمام نہیں. تو اس میں بھی افراط و تفریط ہوتی ہے. بعض مرتبہ شیطان یوں بہکاتا ہے کہ جس طرح کی تم نماز پڑھ رہے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ٹکریں مار لی تم نے، چونچے مار لی، تو یہ کچھ نہیں ہے. لہذا وہ مایوسی پیدا کر دیتا ہے. جب یہ نہیں ہے تو تمہاری نماز کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی. لیکن یہ خیال بھی غلط ہے. الحمدللہ اس شخص سے بہتر ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں، جس کو توفیق ہی نہیں ہے. تو اگر جس طرح بھی توفیق ہو رہی ہے نماز پڑھنے کی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر پہلے ادا کر لو. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے پڑھوا دی، میری طرف سے تو کوتاہی اس پر استغفار، آپ کی طرف سے توفیق اس پر شکر، آپ کی طرف سے توفیق اس پر شکر، میری کی طرف سے کوتاہی اس پر استغفار. تو اس واسطے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن مایوس ہونے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے. خشوع کی یعنی قلب کے خشوع کی، دل کے متوجہ ہونے کی کوشش زندگی بھر نہیں چھوڑنی. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ حضرت کیا کروں، نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا. تو حضرت نے فرمایا لگنا فرض نہیں، لگانا فرض ہے. لگنا فرض نہیں، لگانا فرض ہے. کیا مطلب؟ کہ کوشش کرتے رہنا فرض ہے. اب میں کوشش کے مختصر کچھ بات عرض کرتا ہوں. کیا کوشش کرے آدمی؟ ایک تو چلے سیشن کا ٹائم ادھر اینڈ ہو گیا. کیا زبردست ایکسپلینیشن ہو رہی ہے یہاں پہ. یہ ویڈیو نا میں نے ابھی سیشن کے شروع میں بتایا تھا، آپ لوگ میں سے کچھ لوگ نہیں تھے کہ مل نہیں رہی تھی، کیونکہ نا یہ اس کی اردو میں اس کا ٹائٹل ہے، تو وہ یوٹیوب میں ہم لوگ تو انگلش میں ہی ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں نا، رومن اردو وغیرہ میں، تو اس لیے نہیں ملی تھی. اردو میں ٹائپ کیا نا پھر آئی ہے یہ سامنے. تو اس کو کل کنٹینیو کرتے ہیں، جو کوشش اب بتا رہے ہیں نا اس کے ساتھ. صحیح ہے. چلے بہت شکریہ سب کے سیشن میں آنے کا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ہاں جی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ اس نے انمیوٹ کیا. نہیں، میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ بہت زبردست ایکسپلینیشن ہے، بہت مزہ آیا اسٹیپ بائی اسٹیپ صحیح سمجھ آنا شروع ہوئی. کھول کے آسان لفظوں میں نا اتنا پیارا ایکسپلین کیا، ماشاءاللہ. چلے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور نماز میں بار بار یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں آتی رہے تاکہ ہم بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں، ہمت نہ ہارے انشاءاللہ. چلے اوکے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.